Calling attention notice, order number 14. There is a calling attention notice at order number 14 in the name of Senator Zishan Khanzada. Please raise the matter. Ministers बैठे हुए हैं. जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब चेयरमैन, आज इस कॉलिंग अटेंशन को आपने लिया, मैं बात करना चाहूँगा इसके ऊपर भी, लेकिन मुझे 1-2 मिनट सिर्फ आप देंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ 2 मिनट उस पर लूँगा क्योंकि उस दिन एक तो मौका नहीं मिला और जनाब चेयरमैन मैं मूव्ड ऑर्डर नंबर दिस. आप मिनिस्टर्स दे हैव टू गो. जी फिर आप कहें वजीर फिर नहीं है. जनाब चेयरमैन मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा. मैंने सिर्फ ये बात जनाब चेयरमैन कहनी है कि जो हमारे जितने भी से है जो कि इतने काबिल है कि वो खुद फ्रीलांसर्स बन के तो आपको रेमिटेंसेस दे रहे हैं आईटी के जरिए, लेकिन जनाब चेयरमैन जो कि बाकी इंडस्ट्रीज है और स्पेशली एग्रीकल्चर में हमेशा कहा जाता है कि जी हमने बड़ा इस पे काम करना है, कुछ नहीं हुआ. ये जो अभी बजट में कुछ चीजों के ऊपर टैरिफ्स कम किए गए, इस पे फैसला हुआ और एक कमेटी जो कि नेशनल टैरिफ कमीशन शायद उसका कहा जाता है, उस पे फैसले हुए कि जी इन पे ये रिडक्शन होगी टैरिफ्स पे. लेकिन हुकूमती कमेटी खुद ही फैसला करती हो, फिर बजट में वो फैसले नहीं होते हैं, बजट में वो फैसले रिवर्स किए जाते हैं. जनाब चेयरमैन, वो फैसला इसीलिए हुआ था क्योंकि आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से इनपुट आती है और उस इनपुट के जरिए आप ये फैसला करते हैं कि जी ये पाकिस्तान के लिए, हमारे ट्रेड के लिए बड़ा ज़रूरी है. लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से ये प्रेशर आता है. IMF का नाम लिया जाता है कि जी हमें कहा गया है कि ये नहीं होने चाहिए, लेकिन असल बात यह है जनाब चेयरमैन कि हुकूमत के पास पैसा इकट्ठा करने के लिए और कोई तरीका है ही नहीं. आपका 60% जो आपकी रेवेन्यू जनरेशन है वो आपकी इंपोर्ट स्टेज पे जो टैक्सेशन होती है वो उससे हो रही है. और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है. जो भी कोई हुकूमत जिनके पास अवामी सपोर्ट हो वो सख्त फैसले ले सकते हैं, जो कि कोई ऐसी हुकूमत हो जो एक फॉर्म के जरिए आई हो और अवामी सपोर्ट ना हो तो वो फैसले नहीं ले सकते. और इसीलिए उन्होंने इस तरह के फैसले करने होते हैं जिनको इंडस्ट्री से उल्टा नुकसान होता है. हमारी इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी उनके पास ना सस्ती बिजली है, ना उनके पास कोई और महारत है, मुकाबला करेंगे. एक GSP प्लस है हमारे पास जिसके पीछे हम हर साल लगे होते हैं, हर 2-3 साल बाद जो है उसकी रिन्यूअल होती है. इसके अलावा हमने और कोई वेन्यूज नहीं टारगेट किए. अगर सेंट्रल एशिया की मैं बात करूं जनाब चेयरमैन, वो भी PTI के टाइम पे ये टारगेट, ये सोच बनी कि जी सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड बढ़ानी चाहिए और उसके लिए इकदामात लिए गए. आज ये हुकूमत कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन क्या ये आप हमें बता सकते हैं कि आपने कितनी ट्रेड बढ़ाई है सेंट्रल एशिया के साथ? क्या आपने ट्रांसपोर्ट जनाब चेयरमैन, हमें इंडस्ट्रीज वो कोई भी सेक्टर हो, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सबको हमें सपोर्ट देनी चाहिए. और ये आजकल जो बिजली के हालात हैं जनाब चेयरमैन, जब चाइना ने अपना 3 गॉर्जेस डैम बनाया था तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बिजली फ्री कर दी. उसके बाद उनकी ये इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं. क्या हमारे पास इतना कोई कुशन है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकें? हर इंडस्ट्रियलिस्ट आजकल जो है तो वो अपने पैसों पे सोलर लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सोलर दुनिया में महंगी बिजली में हिसाब होता है.
یہ ہمارا آج کل جو ہمارے بجلی کے ٹیرفز ہیں اتنے ہائی ہیں ہمارے ریجن میں کہ سولر کی بجلی ہمارے انڈسٹریلسٹ کے لیے زیادہ سستی ہے. تو جناب چیئرمین میں بس یہ چند میری باتیں تھی بیسکلی جو ہمارا ابھی یہ ٹیرف رجیم حکومت نے اگر کوئی دیا نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ کوئی پالیسی دیں. Calling attention notice order number 14. There is a calling attention notice at order number 14 in the name of Senator Zishan Khanzada. Please raise the matter. Ministers بیٹھے ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین آج اس کالنگ اٹینشن کو آپ نے لیا, میں بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر بھی, لیکن مجھے 1-2 منٹ صرف آپ دیں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جناب چیئرمین میں صرف 2 منٹ اس پہ لوں گا کیونکہ اس دن ایک تو موقع نہیں ملا اور جناب چیئرمین میں آپ منسٹرز دے ہیو ٹو گو. جی پھر آپ کہیں وزیر پھر نہیں ہے. جناب چیئرمین میں بالکل میں صرف 2 منٹ لوں گا. میں نے صرف یہ بات جناب چیئرمین کہنی ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی سے ہے جو کہ اتنے قابل ہیں کہ وہ خود فری لانسرز بن کے تو آپ کو ریمیٹنسز دے رہے ہیں آئی ٹی کے ذریعے, لیکن جناب چیئرمین جو کہ باقی انڈسٹریز ہیں اور اسپیشلی ایگریکلچر میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے بڑا اس پہ کام کرنا ہے, کچھ نہیں ہوا. یہ جو ابھی بجٹ میں کچھ چیزوں کے اوپر ٹیرفز کم کیے گئے اس پہ فیصلہ ہوا اور ایک کمیٹی جو کہ نیشنل ٹیرف کمیشن شاید اس کا کہا جاتا ہے, اس پہ فیصلے ہوئے کہ جی ان پہ یہ ریڈکشن ہوگی ٹیرفز پہ. لیکن حکومتی کمیٹی خود ہی فیصلہ کرتی ہو, پھر بجٹ میں وہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں, بجٹ میں وہ فیصلے ریورس کیے جاتے ہیں. جناب چیئرمین وہ فیصلہ اسی لیے ہوا تھا کیونکہ آپ کو مختلف انڈسٹریز سے انپٹ آتی ہے اور اس انپٹ کے ذریعے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے لیے ہمارے ٹریڈ کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ پریشر آتا ہے. آئی ایم ایف کا نام لیا جاتا ہے کہ جی ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن اصل بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ حکومت کے پاس پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. آپ کا 60% جو آپ کی ریونیو جنریشن ہے وہ آپ کی امپورٹ سٹیج پہ جو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ اس سے ہو رہی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جو بھی کوئی حکومت جن کے پاس عوامی سپورٹ ہو وہ سخت فیصلے لے سکتے ہیں, جو کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو ایک فارم کے ذریعے آئی ہو اور عوامی سپورٹ نہ ہو تو وہ فیصلے نہیں لے سکتے, اور اسی لیے انہوں نے اس طرح کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جن کو انڈسٹری سے الٹا نقصان ہوتا ہے. ہماری انڈسٹریز جو آلریڈی ان کے پاس نہ سستی بجلی ہے نہ ان کے پاس کوئی اور مہارت ہے, مقابلہ کریں گے. ایک جی ایس پی پلس ہے ہمارے پاس جس کے پیچھے ہم ہر سال لگے ہوتے ہیں, ہر 2-3 سال بعد جو ہے اس کی رینیول ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اور کوئی وینیوز نہیں ٹارگٹ کیے. اگر سینٹرل ایشیا کی میں بات کروں جناب چیئرمین, وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ یہ ٹارگٹ یہ سوچ بنی کہ جی سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ بڑھانی چاہیے اور اس کے لیے اقدامات لیے گئے. آج یہ حکومت کوشش تو ضرور کر رہی ہے, لیکن کیا یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی ٹریڈ بڑھائی ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ؟ کیا آپ نے ٹرانسپورٹ جناب چیئرمین ہمیں انڈسٹریز وہ کوئی بھی سیکٹر ہو, میں صرف ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کی بات نہیں کر رہا, جتنے بھی انڈسٹریز ہیں سب کو ہمیں سپورٹ دینی چاہیے. اور یہ آج کل جو بجلی کے حالات ہیں جناب چیئرمین, جب چائنا نے اپنا 3 گارجز ڈیم بنایا تھا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی انڈسٹریز کو بجلی فری کر دی. اس کے بعد ان کی یہ انڈسٹریز ڈیولپ ہوئی ہیں.
کیا ہمارے پاس اتنا کوئی کوشن ہے کہ ہم اپنی انڈسٹریز کو سپورٹ کر سکیں؟ ہر انڈسٹریلسٹ آج کل جو ہے تو وہ اپنے پیسوں پہ سولر لگانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ سولر دنیا میں مہنگی بجلی میں حساب ہوتا ہے. یہ ہمارا آج کل جو ہمارے بجلی کے ٹیرفز ہیں اتنے ہائی ہیں ہمارے ریجن میں کہ سولر کی بجلی ہمارے انڈسٹریلسٹ کے لیے زیادہ سستی ہے. تو جناب چیئرمین، میں بس یہ چند میری باتیں تھی بیسکلی جو ہمارا ابھی یہ ٹیرف رجیم حکومت نے اگر کوئی دیا نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ کوئی پالیسی دیں